حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، ساری انسانیت کے دل اللہ سبحانہ و تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یقلبھا کیف یشاء، جدھر چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس دل کو پھیر دیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ دعا کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو مرتے دم تک اپنی اطاعت پہ ثابت قدم رکھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم یوں اٹھاتے تھے، لا و مقلب القلوب، اے لوگو مجھے دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔ انسانیت کے دل، انسان کا دل اللہ رب العزت کے امر سے، اللہ کے حکم سے ساری زندگی پھرتا رہتا ہے۔ کبھی نیکی کی طرف پھر گیا، کبھی گناہوں کی طرف پھر گیا، کبھی دل میں ایمان کا لیول بڑھ گیا، کبھی ایمان کا لیول کم ہو گیا، کبھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا، کبھی انسان گناہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ دل ساری زندگی اللہ کے حکم سے پھرتا رہتا ہے، پلٹے کھاتا رہتا ہے، لیکن سب سے خطرناک پلٹا یا تو موت کے وقت کھاتا ہے یا موت کے قریب کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر نماز میں آخری تشہد میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں زندگی کے فتنوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اور موت کے فتنوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ زندگی کے فتنوں کا تو ہمیں پتہ ہے، موت کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ موت کے فتنے سے مراد یہی موت کے وقت دل کا پھر جانا، دل کا پلٹا کھا جانا، موت کے فتنے سے مراد یہ ہے۔ جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، زندگی کی آخری سانسوں پہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کو اتنی پیاس فیل ہوتی ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس وقت شیطان انسان کے پاس پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی بھائی کی شکل میں آتا ہے، آ کے پورا زور لگاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دین سے پھر جائے، کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال دے، مرتد ہو کر مرے، پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اس وقت کئی لوگ بیچارے ساری زندگی نیکیاں کرنے کے باوجود پھسل جاتے ہیں، اپنی زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں، مرتد ہو کر مرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی استقامت بھی دیتا ہے۔ تو جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، انسان اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے رب کہیں ایسا نہ ہو میں ساری زندگی نیکیاں کرتا رہوں، تیری اطاعت اور فرما برداری پہ اپنی ساری زندگی گزار دوں، لیکن موت کے وقت کہیں شیطان مجھے دھوکہ نہ دے جائے، اے اللہ کہیں موت کے وقت میری زبان سے کلمہ کفر نہ نکل جائے، کہیں موت کے وقت میں مرتد نہ ہو جاؤں، دین سے نہ پھر جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں زندگی کے فتنوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اور موت کے فتنوں سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو سب سے خطرناک پلٹا موت کے وقت آتا ہے، جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے یا عین موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ دل پھر سکتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے اللہ کی نافرمانی کی طرف پھر سکتا ہے، اسلام سے کفر کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ یہ مرحلہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، موت کا وقت قریب ہے، زندگی کی آخری سانسوں پہ ہیں،
موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ان کی زبان سے یہ جملے نکلے، لا لا، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ہوش میں آئے، شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ تھوڑی دیر پہلے آپ لا لا کہہ رہے تھے، نہیں نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس شیطان آیا تھا، اس نے مجھے تکبر میں ڈالنے کی کوشش کی، اس نے آ کر مجھے کہا کہ احمد تو تو بڑا عظیم انسان ہے، تو نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری ہے، حدیث کی ایک عظیم کتاب مسند احمد تو نے لکھی ہے، ساری زندگی تو نے دین کی خدمت میں گزاری ہے، تو کامیاب ہو گیا، 3 ظالم بادشاہوں کے سامنے تو نے کلمہ حق بلند کیا ہے، 3 ظالم بادشاہوں نے تجھے طرح طرح کی سزائیں دی لیکن تجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکے، تو کامیاب ہو گیا، تو پکا جنتی ہے، ابھی صرف تجھے موت آئے گی، موت کی دیر ہے، جیسے ہی موت آئے گی تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے اسے آگے کہا لا لا، ابھی نہیں، ابھی مجھے پورا یقین نہیں ہے، جب تک موت میری نیکیوں کے تھیلے پہ آ کر مہر نہیں لگا دیتی اس وقت تک مجھے پورا یقین نہیں ہے، مجھے ٹینشن ہے، مجھے فکر لاحق ہے، کہیں ایسا نہ ہو موت کے وقت میری زبان سے کلمہ کفر نہ نکل جائے، کہیں میں مرتد ہو کر اس دنیا سے نہ چلا جاؤں اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ تو مجھے پھسلانا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے میں فخر کروں، غرور اور تکبر میں آ جاؤں، میں تیری ایک بھی بات نہیں مانوں گا، میں تیری باتوں میں نہیں آ سکتا، جب تک موت میری نیکی کے تھیلے پر آ کر مہر نہیں لگا دیتی، میری روح میرے بدن سے نکل نہیں جاتی، اس وقت تک مجھے پورا یقین نہیں ہے، جب میری روح میرے بدن سے نکل جائے گی پھر مجھے مکمل یقین ہو جائے گا، پھر میں اپنے آپ کو جنتی کہوں گا اور اس وقت تو سن نہیں پائے گا اور اس وقت مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ جو موت کے وقت دل پلٹتا ہے، دل پھرتا ہے، یہ پلٹا بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کل قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کہ موت کے وقت اس کی کیا حالت تھی۔ جب اسے موت آئی تھی اس وقت یہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا یا اللہ کا نافرمان تھا؟ موت کے وقت یہ نمازی تھا یا بے نماز تھا؟ موت کے وقت موحد تھا یا مشرک تھا؟ انما الاعمال بالخواتیم، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ دیکھا جائے گا، موت کے وقت کی حالت اور کیفیت دیکھی جائے گی۔ اور صحیح البخاری کی وہ حدیث بھی قابل غور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، یؤمر باربع کلمات، اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرشتے کو اس کی 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، یکتب رزقہ وعملہ واجلہ وشقی او سعید، اس بچے کی 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، وعملہ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، ساری زندگی کیا عمل کرے گا، کیا گل کھلائے گا، کون کون سی نیکیاں کرے گا، کون کون سے گناہ کرے گا، وَأَجَلُهُ، اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، کدھر موت آئے گی، کب موت آئے گی، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، چوتھی چیز یہ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل تو لکھا جا چکا ہے، پہلی 3 چیزوں میں ایک چیز عمل بھی ہے کہ اس کا عمل لکھا جا چکا ہے، وہ کیا گل کھلائے گا، نیک اعمال کرے گا تو نیک بخت ہوگا، برے اعمال کرے گا تو بدبخت ہوگا، پھر علیحدہ سے چوتھی چیز یہ کیوں لکھی جاتی ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ کرتے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس عمل پر ہوگا، اسے موت کس عمل پر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، حتی ما بینہ
وبین الجنت الا ذراعا، حتیٰ کہ نیکیاں کر کر کے وہ جنت کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ ایک بازو کا رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے، دل پلٹ جاتا ہے، دل پھر جاتا ہے، دل میں چھپی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ فیعمل عمل اہل النار فیدخلها، پھر وہ جہنمیوں والا کوئی عمل کرتا ہے، اسی پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ حَتَّى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ إِلَّا ذِرَاعًا، گناہ کر کر کے جہنم کے اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ ایک بازو کا رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، پھر تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کا لکھا سچا ہوتا ہے، دل پھر جاتا ہے، دل پلٹا کھا جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں والا کوئی عمل کرتا ہے، اسی پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو موت کے وقت کا پلٹا بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی اہم ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ دیکھا جائے گا۔ اگر ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن موت کے قریب آ کے اللہ کا نافرمان بن جائے، موت کے قریب آ کر بے نماز بن جائے، اسی پہ اس کی موت واقع ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک انسان ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہے، گناہوں میں گزار دے، لیکن موت کے قریب آ کر اس کا دل پلٹ جائے، نیکیاں کرنی شروع کر دے، اسے موت اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پہ آ جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اور یہ اصول کوئی انوکھا اصول نہیں، کوئی ظلم نہیں، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ایک بچہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، اس نے سارا پیپر حل کر لیا ہے، سب سوالات حل کر لیے ہیں، لیکن وہ پرچہ نگران کو دینے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سوالوں پر کراس لگا دیتا ہے، کانٹے لگا دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا اس کا پیپر چیک ہوگا؟ اس کو نمبر ملیں گے؟ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس نے سب سوالات حل کیے ہیں، اتنے صفحے اس نے بھر دیے ہیں، لیکن اس کا پیپر کیوں نہیں چیک ہو رہا؟ اس کو نمبر کیوں نہیں مل رہے؟ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو بتایا جائے گا بھلے اس نے سارا پیپر حل کیا ہے، لیکن اس نے آخر میں سب سوالوں پر کراس لگا کر اپنے پیپر کو کینسل کر دیا ہے، اور کینسل شدہ پیپر چیک نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن موت کے قریب آ کر اللہ کا نافرمان بن جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے، انہی نافرمانیوں پر اسے موت آ جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی پچھلی زندگی کی نیکیوں پر کانٹے لگا دیے، کراس لگا دیے، اب اسے اس کا اجر نہیں مل سکتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اس لیے موت کے وقت کا پلٹا بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لیکن تمہیں موت اسلام کی حالت پہ آنی چاہیے۔ جب تمہیں موت آئے اس وقت تم مسلمانوں والے کام کر رہے ہو، جب تمہیں موت آئے تو تم اس وقت اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ اگر ایک انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن موت کے قریب آ کر نیک بن جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ اسے موت آ جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کچھ دن آپ کو وہ بچہ نظر نہیں آیا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو بتایا گیا کہ آقا وہ تو کافی دنوں سے بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دی، باپ باہر نکلا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گیا،
جیسے ہی آپ اس بچے کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، زندگی کی آخری سانسوں پہ ہے۔ آپ نے جاتے ہی کہا اے بچے اسلم، اسلام کو قبول کر لے، اگر چاہتا ہے میری خدمت کرنا تجھے کچھ فائدہ دے تو پھر کلمہ پڑھ لے، یاد رکھ اسلام کو قبول کیے بغیر میری خدمت کرنا تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ باپ نے اجازت دی، ادھر سے بچے نے کلمہ پکارا، جیسے ہی کلمہ ختم ہوا اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر ایک ہی جملہ ہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ بچہ جہنم کے گڑھے پر کھڑا تھا، بالکل کنارے پر کھڑا تھا، جہنم میں گرنے ہی والا تھا، لیکن پھر اس کا دل پلٹا، اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ اختتام والا پلٹا بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، اس لیے ہمیں اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس نیکیوں پر زور دو، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موت تک اپنی اطاعت پر دین اسلام پہ ثابت قدم رکھ، جب ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ اختتامی پلٹا بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی اہم ہے۔ قبا بستی میں ایک خاندان بستا تھا جس کا نام بنو عبد الاشل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے جو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی وہ مسجد قباء تھی۔ آپ نے اس قبیلے کو دین اسلام کی دعوت دی، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس قبیلے میں ایک شخص تھا جس کا نام اسیرم تھا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کی قوم کے لوگ اس کو بڑا سمجھاتے کہ دین اسلام کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، لیکن وہ ماننے کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ اب احد کا میدان سجا، قبیلہ بنو عبد الاشل کے لوگ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان احد میں اترے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، کفار بھاگ گئے، جنگ ختم ہوئی۔ صحابہ کرام شہداء کا معائنہ کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ شہداء میں اسیرم بھی پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، زندگی کی آخری سانسوں پہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا بڑے حیران ہوئے، پوچھتے ہیں اے اسیرم تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو ہمارا بڑا مخالف تھا، تیری قوم سے اسی بات پہ جھگڑا رہتا تھا، تیری قوم کے لوگ تجھے اسلام کی دعوت دیتے تھے لیکن تو اسلام کو قبول نہیں تھا کرتا، تو ہمارا سخت دشمن تھا، ہمارا مخالف تھا، لیکن آج تو مسلمانوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ ارغبتن فی الاسلام ام حمیتن فی القوم، کیا اسلام کے لیے آئے ہو یا قوم کی غیرت کے لیے آئے ہو؟ اسلام کے لیے آئے ہو یا قوم کی غیرت کے لیے آئے ہو؟ قوم برادری کے لیے آئے ہو یا محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا بل رغبتن فی الاسلام، میں قوم برادری کے لیے نہیں آیا، میں تو اسلام کے لیے آیا ہوں۔ صبح اٹھا، دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اس محبت نے مجھے گھر سے نکالا، میں نے تلوار پکڑی، میدان احد کی طرف آیا، میدان سجا ہوا تھا، میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے مسلمانوں کی طرف سے لڑا ہوں۔ اور ادھر سے اس کی روح پرواز کر گئی، جیسے ہی اس نے یہ بات کی اس کی روح پرواز کر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا انہو من اہل الجنہ، اسیرم تو جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کیا تم اس شخص کو جانتے ہو لم یصلی صلاۃ فیدخل الجنہ، جس نے ایک بھی نماز نہیں تھی پڑھی لیکن جنت میں داخل ہو گیا؟ لوگ پوچھتے وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرماتے وہ
اسیرم تھا جو سورج کے طلوع ہونے کے وقت مسلمان ہوا تھا اور ظہر سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں تھا ملا، نماز پڑھے بغیر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ غور کریں، ساری زندگی اس کی کفر پہ گزری ہے، ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزری ہے، لیکن خاتمہ اچھا ہو گیا ہے، خاتمہ اسلام پر ہو گیا ہے، موت ایمان کی حالت میں آئی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ یہ دیکھا جائے گا موت کے وقت اس کی کیا حالت تھی، موت کے وقت اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا یا اللہ کا نافرمان تھا۔ خاتمے پر کل قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک جنگ کا موقع ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، جس دشمن کو دیکھتا اس کا پیچھا کرتا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام بول پڑے ما اجزا منا احد ما اجزا فلان، آج کی بازی تو یہ نوجوان لے گیا، جتنے کافر اس نے مارے ہیں اتنے کسی اور نے نہیں مارے، آج یہ ہم سے آگے نکل گیا، آج کی بازی یہ لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، آپ نے فرمایا انہو من اہل النار، ہرگز ایسا نہیں، یہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بہادری کے جوہر دکھانے والا یہ نوجوان جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ فَأَعْظَمَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اگر اس نے جہنم میں جانا ہے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ میں ابھی تمہیں اطلاع دیتا ہوں، فَعَرِفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى هَذَا، میں سمجھ گیا کہ اس شخص کا خاتمہ اس عمل پر نہیں ہونا۔ فرماتے ہیں میں اس شخص کے پیچھے پیچھے، وہ دوڑتا میں بھی دوڑتا، وہ بیٹھتا میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، حتیٰ جُرِحَ جُرْحًا شَدِیدًا، حتیٰ کہ وہ نوجوان لڑتا رہا، شدید زخمی ہو گیا، گر پڑا، زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا۔ کیا کرتا ہے، اس نے اپنی تلوار کے دستے کو زمین پہ گاڑا اور اس کی نوک سے اپنے سینے کو چاک کیا، خودکشی کر لی، اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر دیا، حرام کی موت مر گیا۔ میں دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا انی اشہد انک رسول اللہ، آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان تو پہلے بھی تھا لیکن اب ایمان اور بڑھ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں آقا جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، میں نے اس کا پیچھا کیا ہے، اس نے واقعی خودکشی کی ہے، حرام کی موت مر گیا ہے، آپ کی بات بالکل 100% سچ ثابت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اونچی آواز سے کہا انی اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، اے لوگو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا سچا رسول ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال اٹھو، لوگوں میں یہ ندا دے دو، یہ اعلان کر دو ان اللہ لیؤید الدین برجل فاجر لا يدخل الجنت الا مؤمن، اللہ سبحانہ و تعالی دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، فاجر آدمی سے بھی اللہ رب العزت دین کا کام لے سکتا ہے، لیکن لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف وہ شخص جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جسے موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اس لیے اختتام والا پلٹا بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہمیں موت تیری اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں آئے، جب ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، خاندان بھی پاس آ گیا، دو ہی تو چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، مال ہو لیکن خاندان نہ ہو، کوئی لذت نہیں ملتی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، خاندان بھی پاس آ گیا، والدین بھائی سب پاس آ گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو نے مجھ پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، ایک نعمت باقی رہ گئی ہے، توفنی مسلما۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، جب مجھے موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، اس کی موت کے وقت کی حالت دیکھی جائے گی۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انسان جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج پر ہیں، عرفات کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک حاجی بھی اپنی سواری پر سوار ہے، تھوڑی دیر کے بعد سواری ایک طرف جھکی، وہ شخص سواری سے نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، ادھر ہی شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور اس کو خوشبو نہیں لگانی، وکفنوہ بثوبین، اور اس کو کفن دینے کے لیے علیحدہ کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں، یہ جو اس نے احرام کی 2 چادریں لپیٹی ہوئی تھی، انہی 2 چادروں میں اسے کفن دے دو اور اس کے سر کو بھی نہیں ڈھانپنا، اسے احرام کی حالت میں ہی اسے کفن دو اور دفن کر دو۔ کیوں؟ یبعث یوم القیامت ملبیا، کل قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو حاجیوں کی طرح یہ پکارتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ انسان جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اگر سجدے اور رکوع کی حالت میں موت آ گئی، کل قیامت کے دن انسان رکوع اور سجدے کی حالت میں اٹھے گا۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ گئی، قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا۔ لیکن اے نوجوان، تو موسیقی کا دل دادا ہے، اگر تجھے موسیقی اور گانا سننے کے دوران موت آ گئی تو تیرا کیا بنے گا؟ کل قیامت کے دن موسیقی سنتا ہوا اٹھے گا۔ اور ڈرامے دیکھنے والے نوجوان، اگر تجھے اسی حالت میں موت آ گئی تو کل قیامت کے دن ڈرامے اور فلمیں دیکھتا ہوا اپنی قبر سے اٹھے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، اس لیے ہمیں اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت پہ آئے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اور یاد رکھیں ہمارے پاس نافرمانی کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں، یہ نہیں کہ اب انسان سوچے 40 سال ہو گئے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیے ہیں، چلو 1 سال عیاشیاں کر لیتا ہوں، 1 سال اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر لیتا ہوں۔ اگر اسی سال موت آ گئی تو نافرمانی پہ خاتمہ ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی۔ انما الاعمال بالخواتیم، کامیاب انسان وہ ہے جسے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں موت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔